آخری ظہور میرے نور کا تھا۔ اب پھر اس حدیث کو آگے چلتے ہیں۔ امام ابو محمد مکی روایت کرتے ہیں اور امام ابو اللیث السمرقندی روایت کرتے ہیں، اور جو حدیث آگے روایت کر رہا ہوں اس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، سیدنا فاروق اعظم نے، اور اس کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، اور امام بہقی نے دلائل نبوت میں روایت کیا، اور امام حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ فرمایا کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو آپ نے ایک روز عرض کیا باری تعالیٰ اللہم بحق محمد اغفر لی خطیئتی وتقبل توبتی، اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ کے صدقے میری توبہ قبول فرما لے، ان کے صدقے میری توبہ قبول فرما لے۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، امام حاکم نے روایت، فقال له اللہ تعالیٰ، حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے آدم من این عرفت محمدا، اے آدم تجھے محمد کا پتہ کہاں سے چلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی تو میں نے انہیں ظاہر نہیں کیا، تمہیں محمد کا پتہ کہاں سے چلا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام جواب دیتے ہیں قال رأیت فی کل موضع من الجنہ مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرمایا یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا اور مجھے جنت میں ٹھہرایا تو تیری عزت کی قسم جنت میں جس طرف سر اٹھا کر دیکھتا تھا ہر طرف تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا نظر آتا تھا، ہر طرف تیرے نام کے ساتھ اس میں محمد لکھا نظر آتا تھا، کلمہ نظر آتا تھا، میں نے اس سے پہچانا، اس سے پہچانا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محمد عبدی و رسولی، اے آدم جان لے محمد میرا برگزیدہ بندہ ہے اور میرا رسول ہے، عزیز ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم تو نے درست کہا فتاب اللہ علیہ غفر لہ، اللہ نے توبہ قبول فرما لی، توبہ قبول فرما لی کی جاتی ہے۔ اللہ کے نام کے پر کیا کیا جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ یہ کتابیں جو فضائل اعمال کے نام کے پر ہے یا دیگر کتابیں سب بزرگوں کے واقعات کے نام کے پر، جہاں جہاں دیکھیے خواب، کہ خواب کے اندر کشف کے اندر اللہ کا رسول ہے یہ کہا وہ کہا، اس طریقے کی ساری باتیں۔ اس کے علاوہ جھوٹی روایات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہی نہیں۔ ایک بڑی مشہور روایت جو لوگوں میں بہت عام ہے، جس کی کوئی کتاب کے اندر کوئی دلیل موجود نہیں ہے لیکن لوگوں کے اندر عام ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں دعا مانگی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اتنا بڑا جھوٹ۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش سے کلمات نہیں لیے، اللہ سے کلمات لیے، فتلقى آدم من ربہ کلمات، کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے کلمات لیے۔ اور یہاں اس واقعے کے اندر اس جھوٹی روایت کے اندر کیا کہا جا رہا ہے؟ عرش سے کلمات لیے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ قرآن سامنے لگی ایک کسوٹی ہے، یہ فرقان ہے، صحیح کو صحیح غلط کو غلط کر کے چھانٹ دے گا، اس کے بعد بھی لوگوں کے درمیان دھڑلے کے ساتھ یہ چیزیں عام کی جاتی ہیں، بولی جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے جو اللہ کے نام کے پر جھوٹ بولا جاتا ہے، دین کے نام کے پر، شریعت کے نام کے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے پر۔ اللہ نے کہا ایسے ظالموں کو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا جن لوگوں نے دین کے نام کے پر دھوکہ دیا ہے۔ کہنے لگے عبد القادر جی امی سوال ہے میرا بچپن سے۔ کہا کیا؟ ایک بات بتاؤ، میں تمہیں گود میں کھلاتی تھی لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا تم چھلانگ لگاتے تھے تو کدھر چلے جاتے تھے؟ دودھ پینے کی عمر میں کہاں جاتے تھے؟ مسکرا کے کہنے لگے ماں جب چھلانگ لگاتا تھا تو میں سورج کے اندر چلا جاتا تھا۔ ماشاءاللہ، سورج کے اندر جو لاکھوں کلومیٹر دور، لاکھوں میل دوری سے جلا دے آدمی کو، وہ سے بات کہتے ہیں مگر میں دودھ کی عمر میں نا اس کے اندر چلا جاتا تھا۔ مسکرا کے کہنے لگے بیٹے عبد القادر اب بھی جا سکتے ہو؟ کہنے لگے ماں وہ تو بچپنا تھا، اب عبد القادر کی جوانی ہے، وہ بچپن تھا اب جوانی ہے، کہا جا سکتے ہو؟ کہنے لگے ماں اب سورج میں اتنی طاقت نہیں جو عبد القادر کو اپنے اندر سنبھال لے، بلکہ آج عبد القادر کا عالم یہ ہے ایسے 70,000 سورج بھی ہو تو سارے کے سارے عبد القادر کے سینے میں دفن ہو سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، واہ۔ آج آپ دیکھیے خاص طور سے بدعت یہ ہو گیا، توحید کے بارے میں آپ کو کوئی تقریر نہیں ملے گی، ان کے جلسوں کے اندر چلے جائیے، ان کی تقاریر کو سن لیجئے، ایسی ایسی لمبی پھینکتے ہیں کہ انسان سننے کے بعد حیران رہ جائے۔ کہیں عبد القادر جیلانی کو سورج تک پہنچا دیتے ہیں، کبھی یہ بتاتے ہیں کہ ان کو اتنی تاب نہیں ہے کہ سورج عبد القادر جیلانی کو برداشت کر سکے، کیا کچھ نہیں ہے۔ کہیں 20 سال ڈوبی ہوئی بارات کو باہر نکالتے، کہیں نعوذ باللہ فرشتوں تک رسائی ہے کہ وہاں جانے کے بعد روح سے جو جس کے اندر روح رکھی جاتی ہے اس تھیلے کو چھین لیتے ہیں، تقدیر کے اندر ہیرا پھیری کر دیتے ہیں، کسی کی زندگی کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ساتھ انتہائی خطرناک قسم کا کھلواڑ ہوتا ہے کہ اللہ کو نعوذ باللہ عاجز بتایا جاتا ہے اور عبد القادر جیلانی یا اس طرح بندوں کو، بزرگوں کو اللہ کے مقابلے میں زیادہ طاقت بتایا جاتا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، یقیناً اللہ نے انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنا چاہیے تھا۔ یہ سورہ حج کے اخیر میں وہی ساری چیزیں آگے آنے والی ہے جس کا تذکرہ بھی اس آیت کے اندر کیا گیا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ہماری واضح آیتیں ان لوگوں کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، تعریف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو ان کافروں کے چہروں کے پر آپ کو ناراضگی کھلے طور پر نظر آئے گی، پسند نہیں آئے گا۔ اور افسوس ہوتا ہے کہ آج مسلمانوں کے درمیان بھی اس طرح کے حالات ہیں کہ انہیں اللہ کی توحید پسند نہیں، اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں تذکرہ پسند نہیں، اللہ کی عظمت و جلالت، اس کی قدرت کاملہ کا تذکرہ پسند نہیں، لیکن بزرگوں کے جھوٹے واقعات برابر سنیں گے،
جیسا کہ سورہ زمر میں اللہ نے بیان کیا، جب ان کے سامنے اکیلے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، دلوں کے اندر تنگی پیدا ہو جاتی ہے، بہت برا لگتا ہے۔ اس کے بالمقابل بزرگوں کے جھوٹے واقعات، من گھڑت قصے خوب شوق سے سنیں گے، لوگوں کے درمیان بیان کریں گے، سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے۔ یہ ہوتا ہے یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، ان لوگوں پر قریب ہے اگر کوئی توحید کا تذکرہ کر رہا ہے تو قریب ہے ان لوگوں پر حملہ کر دے جو ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ سوچئے کتنا بگڑا ہوا ماحول، جو توحید بیان کرے اس کے پر حملہ کر دیا جائے، اور جو اللہ کی عظمت و جلالت کے ساتھ کھلواڑ کرے، توحید کے ساتھ کھلواڑ کرے، اسے واہوائی ملتی ہے، دنیا کی نعمتوں سے نوازا جاتا ہے، سروں کے پر بٹھایا جاتا ہے۔ قل افانبئکم بشر من ذلکم، کیا اس سے کہیں زیادہ برا اور بدترین معاملہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں خبر دوں؟ النار، یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، وبئس المصیر، یہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھانے، لیکن انجام انتہائی خطرناک ہوگا۔ قرآن اسی لیے توحید کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے، یہی ہمارا ایمان، یہی ہمارا مرکز ہے، ایمان کا محور یہی ہے، اسی کے پر ہماری زندگی گزرتی ہے، اور اسی کے پر زندگی کے بعد کے سارے مراحل طے ہونے والے ہیں، چاہے برزخی زندگی ہو یا قیامت کا مرحلہ۔ بغیر توحید کے معاملات حل نہیں ہوں گے، جیسا کہ آپ احادیث کے اندر اچھی طریقے سے پاتے ہیں۔